یہ جو حدیث آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ اس درس کا نچوڑ دینے لگا ہوں میں۔ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کریں۔ میں نے تو بہت کم لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کریں۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ جامع ترمذی ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ ہماری سیاہ ستہ کی بڑی معروف کتاب ہے، تیسری بڑی کتاب ہے سیاہ ستہ کی، امام ترمذی کی۔ اور یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ سعودی عرب کی دارالسلام کی الریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی ٹیکسٹ کی۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 3726، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 848۔ یعنی دارالسلام الریاض کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کی ایک ہی جلد ہوتی ہے، اور عربی ٹیکسٹ کی یہ کتاب ہوتی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طائف کے روز، ان جابر قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا یوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن امه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انتجیته ولكن اللہ انتجاه، رواہ ترمذی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے روز، جس روز آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور ان کی معیت میں، ان کی سنگت میں طائف شہر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں جا کے ان لوگوں کو جب آقا علیہ السلام نے وارننگ دی تھی کہ انسان بن جاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، میری رسالت پر ایمان لے آؤ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایسا بندہ تم پر مقرر کروں گا جو تم میں منافق ہوں گے، جو تم میں کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کی گردنیں اڑا دے گا، اور اس بندے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یعنی یہ اس روز کا واقعہ ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، اور حدیث سنیں، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام کے جو غلام ہیں، جو دیوانے ہیں، جو پروانے ہیں، جو مستانے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، جو ان کی افضلیت کے قائل ہیں، جو ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی فضیلت اس کے قائل ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے مناقب سن کر، خصائص سن کر، ان کے فضائل سن کر جن کے چہروں پہ رونق آتی ہے، جن کے چہروں پہ خوشی آتی ہے، جن کے چہروں پہ مسرت آتی ہے، جن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ایک تحفہ، ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں میں۔ حضرت جابر روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے طائف کے روز مولا علی علیہ السلام کو بلایا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا یوم الطائف، طائف کے روز علی علیہ السلام کو بلایا، فانتجاہ، اور مولا علی علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی، آہستہ سے گفتگو کی، کنورسیشن کی۔ سرگوشی اسے کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں آپ کے آس پاس، تو کسی ایک شخصیت کے کان میں آرام کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ گفتگو کرنا، کنورسیشن کرنا، بات چیت کرنا، اسے کہتے ہیں سرگوشی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمیع صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، پورے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی، پورا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی، کنورسیشن کی، گفتگو کی، بات چیت کی دونوں بھائیوں نے۔ تو آگے جو جملہ ہے حدیث مبارکہ میں وہ ذرا بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا؟ فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن امه، تو لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی، لوگوں نے کنورسیشن شروع کر دی، یا لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے اپنے
چچا زاد کے کان میں کیا سرگوشی کی ہے؟ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہی جو حدیث مبارکہ ہے جو جامع ترمذی دے رہا ہوں، وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو جو مولا علی علیہ السلام کے کان میں کی تھی اس پر اعتراض کرنے والے وہ لوگ کون سے تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے یہودی تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے عیسائی تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے کفار تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے مشرکین تھے؟ کون لوگ تھے وہ؟ آقا علیہ السلام کہاں تشریف فرما تھے؟ مولا کل علی علیہ السلام کہاں تشریف فرما تھے؟ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کنورسیشن کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سرگوشی کہاں ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے جرمٹ میں تشریف فرمائے، اسی لیے تو سرگوشی کرنے کی نوبت آئی نا۔ اگر پبلکلی بات کرنا ہوتی، سرعام بات کرنا ہوتی، بات کوئی اہم نہ ہوتی، بات خاص نہ ہوتی، بات عام ہوتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ اٹینشن کر کے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے اکثر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے جو سرگوشی کی ہے، اس کا مطلب ہے بات بھی خاص تھی، جو صرف میرے مصطفیٰ مرتضیٰ سے کرنا چاہتے تھے، جو بات، جو راز، جو بید دونوں بھائیوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے سرگوشی کی، آہستہ سے گفتگو کی۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ وہ لوگ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، وہ دوست کفار نہیں تھے جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے، وہ منافقین نہیں تھے جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے، وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، وہ مشرکین نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی میت میں ہی رہتے تھے، سنگت میں ہی رہتے تھے، رفاقت میں ہی رہتے تھے۔ ظاہر انہوں نے جو ان کا لبادہ تھا وہ بالکل مسلمانوں والا ہی تھا، لیکن اندر سے منافق ہی تھے۔ اندر سے انہوں نے آقا علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا تھا جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ منافق کہتے ہی اسے ہیں جو اوپنلی سرعام کھلم کھلا آپ کی مخالفت کرے، آپ کی دشمنی رکھے، اسے منافق نہیں کہتے، اسے دشمن کہتے ہیں۔ جو آپ پر ایمان نہ لائے وہ کافر تھے، ہر ایک کو پتا تھا یہ کافر ہے۔ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرک ہیں۔ منافق وہ تھے کہ انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ ہم مسلمان ہو چکے، لیکن اندر سے منافق، اندر سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کو پرابلم ہوتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو مولا علی علیہ السلام کی یہ عظمت، یہ رفت، یہ غیر معمولی جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا، جو ان کی سپیس تھی، جو ان کی جگہ تھی، جو آقا علیہ السلام ان کو پروٹوکول دیتے تھے، جو مولا علی کی بارگاہ رسالت میں قدر و منزلت تھی، بے شمار لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہوگی۔ اسی لیے تو ان کو مولا علی علیہ السلام سے عداوت تھی نا، دشمنی تھی، اندر حسد اور بغض تھا، انات تھا، کینہ تھا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہوئی، جیسے وہ جب آقا علیہ السلام نے سب کے دروازے بند کیے، مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ یہاں بھی چہ مگوئیاں ہوئی ہیں، یہاں بھی وہ کنورسیشن انہوں نے آپس میں کی، اعتراض کیا۔ جب اعتراض کیا، جب تاجدار کائنات کے مبارک کانوں تک یہ جملے پہنچے، تو یہاں ایک جملہ اسی جامع ترمذی کی حدیث میں جو بیان ہوا ہے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دلوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت نکال کر باہر پھینک دو گے مولا کائنات علی علیہ السلام کی، تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مقام علی المرتضیٰ کیا ہے۔ لوگ یہ حدیثیں سناتے نہیں، پہنچاتے نہیں، پڑھاتے نہیں ہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں، پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں، سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو میرے آقا جلال میں آ گئے۔ جب لوگوں کی باتیں سنی نا، آج اپنے چچا زاد کے ساتھ کیا گفتگو ہو رہی ہے، ہم سے چھپا کے کیا باتیں ہوئی ہیں، کون سی راز و نیاز کی گفتگو ہوئی ہے، تو میرے آقا نے جلال میں آ کے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ سنے۔ میرے آقا نے فرمایا من تجیتہ ولیکن اللہ انتجاہ،
میرے اور علی کی گفتگو پر اعتراض کرنے والوں، میری اور علی کی راز کی باتوں پہ اعتراض کرنے والوں، سوالیہ نشان اٹھانے والوں، سنو، میں نے علی ابن ابی طالب کے کان میں کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی کنورسیشن نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی۔ اللہ نے علی کے کان میں گفتگو کی ہے، اللہ نے علی کے کان میں سرگوشی کی ہے، اللہ نے علی کے کان میں کنورسیشن کی ہے، اللہ نے ہی علی کے کان میں بات چیت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں شرح بھی نہیں کر رہا، یہ جامع ترمذی دے رہا ہوں آپ کو، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، جو خود کو سنی کہے اسے نہ مانے، سنی نہیں، اہل سنت کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے جامع ترمذی، اس کی حدیث دے رہا ہوں، میں شرح نہیں کر رہا، متن اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے تو سن رکھا تھا کہ وہ کوہ طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، ان سے ہی اللہ گفتگو کرتا تھا، کلام کرتا تھا۔ بھائی جان، مولوی جی، علامہ جی، مفتی جی، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں، میرے علی اور مرتضیٰ بھی کلیم اللہ ہیں، علی اور مرتضیٰ بھی کلیم اللہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان دے رہا ہوں، حدیث صحیح دے رہا ہوں، اور امام ترمذی نیچے لکھا ہے ھذا حدیث حسن، اور یہ حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے اللہ نے علی کے کان میں سرگوشی کی ہے، اللہ نے خود علی سے گفتگو کی ہے، اللہ نے خود علی سے کلام کیا ہے۔ ارے جس سے کلام خدا کرے، اس علی کی عظمت، اس علی کی رفعت، اس علی کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ تو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جبریل کیسے آ جاتا تھا مولا علی علیہ السلام کے پاس؟ جبریل تو صرف انبیاء کی طرف آتا ہے۔ قرآن پڑھیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف بھی جبریل آیا ہے، اور حضرت مریم نبیہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل غیر نبی کی طرف بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے مولا علی علیہ السلام نبی نہیں، جو ان کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ لیکن جبریل بھی آتا تھا، اور سب سے بڑی عظمت کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ نے خود کلام کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ہے کوئی علی جیسا؟ ارے جس کے لہجے میں معراج کی رات اللہ کلام کرے، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ جس سے براہ راست اللہ سرگوشی کرے، گفتگو کرے، کنورسیشن کرے، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے علیہ السلام۔ تو کون ہے میرے علی جیسا؟